السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ ان ایام جو بہار ایمان کے ایام ہیں، آپ نے یقیناً بہت سے عزم، بہت سے ارادے اپنی سیدہ کونین کے عشق اور محبت میں کیے ہوں گے، جو ہماری زندگی کو کوثری خیر کثیر میں بدل دے انشاءاللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جب ملاپ پروردگار عالم نے انجام دیا تو حضرت حوا کا حق مہر کیا تھا؟ پیچھے سے بھی کوئی جواب آئے؟ جی، ایک روایت کے مطابق ماشاءاللہ بہت اچھا، اور کچھ روایات میں ہے علم، وزڈم، نور، حکمت، کہ جو تعلیم اللہ نے سب سے پہلے آدم کو دی، وعلم آدم الاسماء کلها، علم یا تعلیم جو اللہ دے رہا ہے اسماء کی، وہی تعلیم تم نے آگے پہنچانی ہے. اب اس سٹوری سے جو ام البشر اور ابو البشر کی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کیا شادی کے بعد علم کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے، یا شادی کا مطلب یہ ہے کہ بس اب پڑھنا ختم کر دو، بی اے ہو گیا، اب کیا بیاہ ہو رہا ہے تو بس ختم، وہاں پر رک جاتی ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ؟ رک جانا چاہیے یا جاری و ساری رہنا چاہیے؟ بالکل. آپ اگر علامہ مجلسی کی بیٹی آمنہ، ان کی بھی ہسٹری پڑھیں تو شادی کے فوراً بعد ان کے شوہر کسی ایک بہت پیچیدہ اصولی فلسفی مسئلے میں بہت بری طریقے سے وہ پھنسے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے. تو بیوی کو جیسے اندازہ ہوا، جب شوہر آرام کر رہے ہیں یا کمرے سے باہر نکلے، تو اس کا جواب صفحے پر لکھ کر انہوں نے رکھ دیا ادب اور احترام کے ساتھ. شادی کے بعد تعلیم و تربیت اصل میں ایک طرح سے شروع ہوتی ہے، صحیح؟ وہ تو آپ نے مقدمات پڑھے ہوتے ہیں. لہٰذا میں آج چاہوں گی کہ یہ ماشاءاللہ بہترین علم کا ایک مرکز ہے، ایک رول ماڈل ہے پورے پاکستان کے لیے، اور آپ لوگ علم کی اہمیت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تبھی آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں. لیکن علم ام الائمہ، ولایت فاطمۃ الزہرا، کیونکہ اکثر ہم شاید کیوں اس طرح سوچتے ہیں، مجھ سے جب سوالات ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ یوں پوچھتے ہیں کہ ام الائمہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیوی کی معرفت، بیوی کی شخصیت کے بارے میں بولیں، لیکن اس حوالے سے کہ آپ ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر، یا کیسی ماں تھی، کیسی بیٹی تھی اور کیسی زوجہ تھی. تو میرا ہمیشہ سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے صرف ان 3 زاویوں میں محدود کر رکھا ہے؟ ہم مولا امیر المومنین کے بارے میں اس طرح سے کم پوچھتے ہیں کہ آپ بیٹا، شوہر اور باپ کیسے تھے، اور بس وہاں پہ سٹوری سم ہاؤ ہم کلوز کر دیں. اسی طرح ام الائمہ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہم انہیں ایز اے ولیت اللہ، ولیہ، حجت اللہ، امام، رہبر، لیڈر، اسوہ، ان کے علم، اس کے وزڈم کو بھی سمجھے، ان کی اپنی جو شناخت اور معرفت ہے، فاطمہ ہے، اس اعتبار سے بھی دیکھیں. علم کو اگر دیکھا جائے تو علم کی اہمیت کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ امام بننے کے لیے علم کتنا ضروری ہے. جس کے پاس علم نہ ہو وہ امام ہی نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو گائیڈ کر ہی نہیں سکتا. علم امامت کے لیے کا لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور
علم میں امام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ روایات میں یوں بتایا ہے کہ الامام واحد دہرہ، اپنے زمانے کا یکتا ہوتا ہے، یگانہ ہوتا ہے علم میں. امام وہ ہوتا ہے لہو لا لہو مثل ولا نظیر، اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہوتا، وہ بے مثال ہوتا ہے. اب جب امامت کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، اسی لیے سورہ امامت، سورہ ولایت کس سورہ کو کہتے ہیں؟ سورہ قدر کو. سورہ قدر کی حقیقت، تفسیر قدر، سورہ قدر جو کہ اصل میں لیلۃ القدر ہے، وہ کون ہے؟ ام الائمہ فاطمۃ الزہراء. یقیناً آپ اس حدیث سے آشنا ہیں جس میں امام ششم فرما رہے ہیں یا معشر الشیعہ خاصموا بہذہ السورہ واللہ تفلحوا واللہ فإنها لحجۃ اللہ علی الخلق بعد رسول اللہ انها سیدۃ دینکم انها لغایۃ علمنا. بار بار ائمہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ جب بھی امامت سے متعلق کوئی ڈبیٹ، کوئی مناظرہ، کوئی مباحثہ ہو، کوئی اچھا مجادلہ ہو تو خاصمو یعنی وہی مناظرہ کرنا، ڈبیٹ کرنا. خاصمو اے میرے شیعوں یا معشر الشیعہ، اگر کوئی مناظرہ امامت سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے تو تمہاری دلیل سورہ امامت، سورہ قدر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ قدر حجت اللہ بعد رسول اللہ، بعد از رسول اللہ قیامت تک کے لیے ایک بہترین رہنما، حجت، نور، بہترین ہادی ہے. اور پھر فرمایا انہا سیدت دین، یہ آپ کی دین کی سیدہ ہے، لیڈر ہے. یہ سورہ سیدہ دین اسے کہتے ہیں. اور پھر تیسری بات جو کہی وہ امیزنگ ہے، کہا انہا لغایت علمنا، ہمارے علم کی انتہا سورہ قدر ہے. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام فیصلے، تمام امور، سب کے سب. اس سے زیادہ عام لفظ ہمیں نہیں مل سکتا. کل امر کو لے کر جب جس رات میں، جس وجود میں، جس بابرکت ہستی تک پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے تمام علوم کو پہنچا رہا ہے، وہ قلب مصطفیٰ، روح مصطفیٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. نام فاطمہ، نام میں ہی علم کا معنی ہے. نام کے ہم سب کو ماشاءاللہ پتہ ہے، روایات کی روشنی میں 6-7 سے زیادہ میننگز، وزڈم اس کے پیچھے بتائے گئے ہیں، لیکن آج ہم علم کو فوکس کر رہے ہیں. تو روایت ہے نور ششم سے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ یعنی فاطمہ. لماذا؟ لأن فطمها اللہ تبارک وتعالی بالعلم. علامہ مجلسی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے فطمتکی بالعلم، اللہ has nursed her with knowledge. اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا اس لیے کہ انہیں علم کے ذریعے خوب ڈائریکٹلی وحی کے ذریعے علم دیا، علم پلایا، علم کھلایا، علم دیا. فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ کے معنی میں علم کا معنی بھی چھپا ہوا ہے. جیسے ہم فاطمہ کے ہیں، یعنی میں کوڈ ورڈ کے طور پر اکثر بتاتی ہوں، انشاءاللہ ان ایام میں ہم یہ درس لے رہے ہیں نا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی سستی پیش آئے علم حاصل کرنے میں، جب ہم وقت ضائع کر رہے ہو، خدا نخواستہ گناہ کی طرف دل لگ رہا ہو، وقت ضائع کرنا، وقت کا اسراف سب سے بڑا اسراف ہے. جوانی کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اس کے وقت کو ہم اچھے انداز سے استعمال کریں. لہٰذا اگر کوئی ذرا سا وقت ضائع کر رہا ہے تو فوراً کہے یا فاطمہ.
اگر کوئی اپنے اوقات میں برکت کو کم احساس کر رہا ہے تو فوراً کہے یا مبارکہ. اگر برے خیالات حملہ کر رہے ہیں تو فوراً کہیں یا زہرا، یعنی نور. کیونکہ خیالات برے ایول تھاٹس جو ہیں وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے، تو آپ نور کے ذریعے اپنے اخلاق کو بہتر کر رہے ہیں. اور اگر ذرا سا آپ کو احساس ہو کہ میں منفی سوچ کی طرف جا رہی ہوں، منفی میرے اعمال ہیں، تو آپ کہیں یا صدیقہ، کیونکہ وہ جو ہمیں پیس، امن، سکون، ٹرنکوالٹی ہمارے اندر ایک بہت ہی آرامش لے کر آ رہا ہے، وہ یہ نام صدیقہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. سو ایک خود بیوی کا نام فاطمہ علم کی طرف ایک عجیب انداز سے ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. دوسرا نام محدثہ یا محدثہ. محدثہ یعنی وہ ہستی جس سے جبرائیل ہم کلام ہو رہی ہے. محدثہ یعنی وہ ہستی جو حدیث بیان کر رہی ہے. دونوں کے دونوں علم سے مربوط ہے. آپ محدثہ پڑھو یا محدثہ پڑھو. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت تاکید کے ساتھ کہتے ہیں اور ان کے سخنرانیوں میں موجود ہے کہ آپ کا یہ بیوی کا یہ فضیلت جو ہے وہ تمام فضائل میں سب سے زیادہ عظیم فضیلت ہے کہ آپ کی روح کی وسعت، آپ کی روح کی وہ ظرفیت کہ آپ جبرائیل امین کے ساتھ ہم کلام ہو سکے، وہ بھی کانسٹنٹلی 95 ڈیز، جو روایت 95 کی ہے رحلت نبی کے بعد 75 دن یا 95 دن جو ہستی جبرائیل امین سے تسلی لے رہی ہے، اللہ انہیں تسلی دے رہا ہے وحی کے ذریعے، جو کہ غیر معصوم سے جبرائیل گفتگو کر سکتا ہے، غیر نبی سے. معصومہ تو ہے، نبی نہیں ہے، اس لیے یقیناً کوئی شریعت نہیں آ رہی، لیکن ہم کلام جبرائیل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آیات میں آیت نور اور آیت سورہ رحمان کے ذریعے علم ام العلوم کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. آیت نور آپ سب ماشاءاللہ مجھ سے بہتر اس کا ورد، اس کی تلاوت اپنی ڈیلی زندگی میں انشاءاللہ کرتی ہوں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. العلم نور. علم نور ہے نا. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ڈگری کا صرف نام نہیں ہے. آج کل تو بڑے بڑے ڈاکٹر پی ایچ ڈیز یا ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈی کیا پوسٹ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات میں زیرو. ایز اے فادر نتھنگ. ایز اے پروفیشنل جو بھی اس کی فیلڈ ہے واو، سب کہیں گے ماشاء اللہ، لیکن گھر میں دیکھو پتہ ہی نہیں ہے باپ کسے کہتے ہیں، بیٹا کیسا ہے. اسی طرح بیٹیوں کا بھی ہے، او بہت پڑھی لکھی، لیکن نور نہیں آیا. نور نہیں آیا، ظلمت ہے، تبھی تعلقات ریلیشن شپ میں سٹک ہو گئے، رہ گئے، سنبھالا نہیں جا رہا. زندگی میں جو الجھنیں آ رہی ہیں اس کو حل کرنا نہیں آ رہا، اندر وہ خوشی اور سکون نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ آیت علم ہے، آیت نور ہے، آیت علوم چہاردہ معصومین اور ام العلوم کہ کہا وہ اللہ کا نور، وہ حکمت ایک مشکات میں آ جاتا ہے. مشکات وہ طاقچہ ہے، وہ جگہ ہے جو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور مشکات کے بعد جو مصباح ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، کوكب الدری سے مراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام، اور اس کے بعد نور علی نور، یہ تمام انوار. حتیٰ آپ سورہ دخان میں بھی دیکھیں، سورہ دخان بھی علم فاطمہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. باقاعدہ روایت میں یوں لکھا گیا ہے کہ علم فاطمہ یعنی یکاد العلم یتفجر منہا، لگتا ہے علم قلب فاطمہ، وجود فاطمہ سے نور علی نور. بعد الحسن والحسین وزین العابدین وباقر العلوم وجعفر الصادق نور على نور. الرجل الحکیم، فالرجل الحکیم، ایک حکمت والا کے بعد دوسرا حکمت والا. سورہ دخان میں یہی تو ہے کہ سورہ دخان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے الفاظ میں سورہ دخان کی ابتدائی آیات وہی سورہ قدر کا پیغام رکھتی ہیں. اس لیے شب قدر میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ سورہ پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم والقرآن یا حام میم سے کیا مراد ہے کہ عیسائی شخص نے امام کاظم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام سے پوچھا کہ حامیم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والکتاب المبین امیر المؤمنین علیہ السلام، واللیلۃ المبارکہ فاطمۃ الزہرا فیہا یفرق من کل امر حکیم سے مراد یعنی تمام اولاد فاطمہ ائمہ علیہم السلام. لہٰذا یہ وہ علم ہے جو آیات سورہ نور اور آیت سورہ دخان میں ذکر ہے. اور اب ذرا چلتے ہیں سورہ رحمان کی جانب. سورہ رحمان بہت سو کو پتہ ہے کہ بی بی نے بہت تاکید کے ساتھ کہا یہ سورہ پڑھو. اگر یہ سورہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ ایک خوشخبری جو جناب سیدہ کونین نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساکن الفردوس کہلاؤ گے. ساکن الفردوس یعنی صرف جنتی نہیں بلکہ جنت میں جو پوش ایریا ہے، جو اوپر والے، جو سید الجنہ الفردوس. جیسے سید الایام الجمعہ، یا ایام کا پھلوں کا سید کون ہے؟ سید الفواکہ الرمان. پھلوں کا سید انار ہے. دنیا والے کہتے رہے، ایک زمانے میں کہتے رہے ایپل، یا این ایپل اے ڈے کیپ یو اوے فرام ڈاکٹر وٹ ایور، یا پھر کہا نو 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 بنانا بنانا. اور بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، ماما بابا کہتے تھے دیکھنا آئیں گے وہ رمان کی طرف، آئیں گے وہ اس پھل کی طرف جس کو میرے نبی نے کہا تھا سید الفواکہ ہے، جو کہ انار ہے. اور اب وہ زمانہ آیا، لاسٹ 5 6 7 8 ایئرس سے ہر جگہ انار 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 کھاؤ، انار. ویسٹ میں آپ دیکھو کتنے ٹیبلٹس بن رہے انار کے، انار انار انار. سو ہر چیز کا ایک سید ہے. کہتے ہیں عام لوگ گیدرنگز کرتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی گپے مارتے اور چلے جاتے ہیں، بے روح مجلس سے ہوتی، اس میں جان نہیں ہوتی. لیکن جو سید المجالس ہے، مجلس یعنی گیدرنگ، ایون پارٹی، ایون برتھ ڈیز، ایون آئی ڈونٹ نو ویڈنگز، اینی ہیپی اوکیزن، کچھ بھی ہو، مجلس ہے، گیدرنگ ہے. سو ہر کوئی ایسے بیٹھ کے اٹھ جاتا ہے. لیکن سید المجالس، مجالس و شیعتنا، ہمارے لورز جب بیٹھتے ہیں ان کی گیدرنگ چیف آف دا گیدرنگز ہے. اس میں سے بڑی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہ ان میں اس گیدرنگز میں ہماری پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں. جو گیدرنگ بغیر کسی ذکر اللہ، ذکر اہل بیت کے ہو، کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اس کو دیکھ کر اتنا پچھتائیں گے، کہیں گے آئی وش اس میں ہم نے کچھ اچھا سا ذکر بھی کیا ہوتا. اس پچھتاوے دائمی اور ابدی سے بچنے کے لیے جب بھی کوئی گیدرنگ ہو
تو فوراً کوئی نہ کوئی اس کو الہی ڈیوائن کلر خوشبو کہیں سے آئے اہل بیت کی اس گیدرنگ میں. سید حمیری سید الشعراء ان کا لقب ہے. وہ سید سے مراد سادات میں سے نہیں تھے، اتنا اہل بیت کو چاہتے تھے اور ان کے اشعار اتنے اچھے تھے کہ انہیں چیف کا لقب ملا. اب سید ہم کہتے ہیں جمعہ سید ہے، اس کا مطلب وہ والا سادات تو نہیں ہے نا، لغوی معنی ہے کہ سب سے بہترین، سب سے پاورفل، اس میں آپ جو کام کرتے ہو اس میں بڑی طاقت ہے. اسی طرح سید حمیری کی یہ عادت تھی کہ جہاں بیٹھتے تھوڑی دیر کے بعد فوراً انہیں اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا تھا. اگر کوئی ذکر نہ ہوتا تو ان کا دم گھٹنے شروع ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کیسی گیدرنگ ہے، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، اتنی دیر گزر گئی، ہر موضوع پر بات ہو گئی، بات نہیں ہوئی. تو وہ انوار خمسہ یا چہاردہ معصومین، تو یہ تو اس کو گیدرنگ نہیں کہتے. آپ نے باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی فضیلت ڈھونڈ کے لائے مولا امیر المومنین کے بارے میں جس پر میں نے شعر نہ کہا ہو. اگر تم سب پورا ملک جمع ہو جائے اور بیٹھ کر بہت سی گیدرنگز، مباحثے کرو، کانفرنسز کرو، ڈھونڈ کے نکالو، اگر کوئی ڈھونڈ کے نکالے گا اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. تمام علماء، تمام شعراء سب محنت کرتے رہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس پر حمیری نے کوئی شعر نہ کہا ہو. عاشق اہل بیت. تو یہ اس سید کا معنی ہے. تو ہر چیز کا ایک چیف ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی گیدرنگز کی یہ بات ہونی چاہیے کہ اس میں مزے سے فن میں اہل بیت کا ذکر آ جائے، پتہ بھی نہ چلے اور ہم معطر ہو جائے. سورہ الرحمن کی مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان، اس پر نور ششم نے فرمایا ہے کہ مرج مرج انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، ملنا، مرج ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، یتصلان متصل ہو رہے ہیں. کون سے؟ مولا فرماتے ہیں بحر علم علی و بحر علم فاطمہ. یہ بحر ہے، اوشن ہے علم کے، وزڈم کے. بغیر علم کے کچھ نہیں ملنے والا. کہتے ہیں نا جو علم کی تلاش میں ہو جنت اس کی ہی تلاش میں ہوتی ہے. آپ کی جنت مشتاق ہے. میں اپنے بچوں کو اس طرح سے سناتی ہوں. ایک ٹیکنیک جو میں نے بی بی سے سیکھی، سیدہ کونین سے سیکھی، وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اشعار کی شکل میں، ردھم میں، ٹیون میں حدیثوں کو پڑھیں. ہم سب کو ردھم پسند ہے نا، نوحے یاد ہو جاتے ہیں، قصیدے یاد ہو جاتے ہیں، حدیثیں یاد نہیں ہوتی، وہ بھی عربی میں نہیں یاد نہیں ہوتی. ابھی میں کہوں 5 بی بی کی مزے کی حدیث عربی میں سنائیں، بہت کم لوگ سنا پائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کو گاتے نہیں ہیں، یعنی ردھم میں نہیں پڑھتے. ردھم میں پڑھیں. بی بی کیا کہتی تھی، لوری کس طرح دیتی تھی؟ آپ اشعار کی ٹیکنیکس کو، پوئٹری، پوئم، رائمز کو اتنا اچھا استعمال کرتی تھی. کسی کو یاد ہے بی بی کیا کہتی تھی؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کیسے لوری لالابائی سناتی تھی؟ یا کسی کو وہ لالابائی یاد ہے جو جبرائیل امین امام حسین کو سناتے تھے، جس کو سامی یوسف نے بھی پڑھا ہے وداؤٹ میوزک، بہت اچھا پڑھا ہوا ہے. نہیں سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ بی بی یوں فرماتی تھی اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق رسن. اے میرے بیٹے حسن اپنے بابا کی طرح، واشبہ یعنی شبیہ بنو، یا کاپی کرو اپنے بابا کو. واخلع عن الحق رسن، جب بھی حق مظلوم ہو اس کو کوئی باندھ دے، رسن باندھ دے، تو اس کو ہٹا دے. حق یعنی کیا؟ ظلم اگر کہیں ہو رہا ہے، ظلم یعنی ایون فیملیز میں بھی، خاندان میں بھی، اگر 2 لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے کٹی بچپن میں وہ کہتے ہیں کٹی کر لی ہے اور دوستی نہیں کر رہے، اور آپ فوراً کہتے ہو میں صلح پسند ہوں، مجھے تو بہانے چاہیے دلوں کو ملانے کے لیے. یہ آپ کا حسین عمل کتنا رب کو پسند ہے. ثواب ہمیشہ نمازوں میں، عمرہ، زیارت میں، مجلسوں میں نہ ڈھونڈے، بلکہ اپنے خاندان میں دیکھیں. خاص طور پر تعلقات میں اگر آپ کوئی کام کر سکیں
تو آپ نے بہترین اجر، بہترین ثواب کما لیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو جناب جبرائیل لوری سناتے تھے وہ ہے ان فی الجنۃ نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن کل من کان محبا لهم کل من کان محبا لهم يدخل الجنة من غیر ہمی. میرا 4 سالہ بیٹا ہے، وہ ہمیشہ مجھے ایسے کہ ماما ان فی الجنہ، ان فی الجنہ، آپ سنائیں نا یہ ان فی الجنہ، اور پھر میں سو جاؤں. اور کہتے ہیں، میں نے کافی علماء سے سنا کہ جناب ام الائمہ جب دودھ پلا رہی ہوتی تھی تو آپ اسی حدیث لوری کی شکل میں آپ پڑھتی تھی، اور اس دودھ کو جنت کے دودھ کے نہر سے کنیکٹ کرتی تھی کہ یہ دودھ تو یہاں تجھے مل رہا ہے، لیکن اصل دودھ جو ہے وہ جنت میں دودھ کا لبن کا نہر ہے جو مخصوص ہے وی آئی پی والوں کے لیے، بہت خاص لوگوں کے لیے. اور وہ خاص کون ہیں؟ جن کے دل میں حقیقی معنی میں حب محمد و آل محمد ہے. اور جس انداز سے خطبے میں بی بی اپنی ولایت، اپنی عصمت اور واجب الطاعہ ہونے کا اظہار کر رہی ہیں، دیٹ از جسٹ آسم. آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں جعل فجعل طاعتنا امانا للفرقہ ونظاما للملہ. اللہ نے ہماری اطاعت واجب کی ہے. جناب فاطمہ امام ہے اماموں کے لیے، ہے نا، امام ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ ہماری اطاعت سے ملت اور قوم میں نظم و ضبط اور سلیقے زندگی اور بندگی آتا ہے. ہم ہوں گے تو وہ پیار اور محبت اور فرقہ اور اختلاف سے، تفرقہ سے جدائی ہوگی. ہم ہی ہیں. اور ایک اور مقام پر آپ فرماتی ہیں نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم واسطہ ہے بین الخالق والمخلوق. ہماری اطاعت نہ صرف اس دور کے لوگوں پر واجب ہے بلکہ پچھلے ادوار میں تمام انبیاء پر واجب ہے کہ فاطمہ الزہرا کی اطاعت کریں. اور پھر آپ فرماتے نحن خاصتہ و محل قدسہ، ہم محل نزول اور انوار الہی ہیں، ہم خاص الخاص ہے. بہت ساری روایات ہیں جو بتا رہی ہیں فاطمہ الزہرا کا مقام اتنا علم اور ولیت اللہ کے لحاظ سے بلند و بالا ہے. اور اسی اعتبار سے ہم نے بھی انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو اسی سمت کی طرف لے کر جانا ہے. تبھی مولا امیر المؤمنین باب العلم ہونے کے باوجود، سید الائمہ ہونے کے باوجود، جب جناب زہرا کو پکارتے تو کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یا سیدتی، اے میری سیدہ فاطمہ. آپ کہتے تھے اے فاطمہ تو میری زندگی کا رکن ہے. تو میں اکثر یوں کہتی ہوں نعم العون، علی کی نعم العون فاطمہ، علی کی زندگی کا رکن فاطمہ، علی کی سیدہ فاطمہ، علی کا ہم کف ہونا فاطمہ، فخر علی فاطمہ، ریحانہ علی فاطمہ. مولا امیر المؤمنین کہتے ہیں مجھے فخر ہے بنت رسول اللہ پر. مولا علی کی فخر ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات اچھا، ایک روایت جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی مقام ولایت عظمائے ام الائمہ کے لیے، وہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. ابو بصیر کو آپ لوگ جانتے ہوں گے نا. ابو بصیر ایک دن مولا سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے خلوت میں کچھ گفتگو کرنی ہے، کوئی ہے تو نہیں یہاں پر، بات بہت اہم ہے.
تو مولا باقاعدہ پردہ ہلا کر دکھاتے اور کہتے دیکھو کوئی بھی نہیں ہے، جو پوچھنا ہے تم پوچھ لو۔ ابو بصیر کا سوال یہ ہے کہ آقا مولا ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ شیعوں کو یہ پتہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو ایک ایسے باب کی تعلیم دی تھی جس باب سے 1000 دروازے کھلتے تھے۔ جیسے یہ سنا تو مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ علم رسول اللہ 1000 باب ویفتح من کل باب 1000 باب، ایک دروازے سے 1000 دروازے نہیں کھلتے تھے بلکہ 1000 ایسے دروازوں کی نبی نے تعلیم دی تھی جس سے اور 1000 دروازے کھلتے تھے۔ جب یہ سنا تو ابو بصیر نے کہا ھذا واللہ هو العلم، آقا مولا ہم شیعوں کے پاس ایسا آقا اور مولا ہے اور امام کا علم اتنا وسیع ہے، واو، آج کل ہم کہیں گے آپ نے کہا واللہ ھذا هو العلم، اسے علم کہتے ہیں۔ تو امام ششم فسکت الساعہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر آپ نے دوبارہ لب گشائی کی اور کہا پتہ ہے اے ابو بصیر ہمارے پاس جامعہ جیسی کتاب بھی ہے۔ کہا جامعہ کیا ہے؟ کہا جامعہ وہ کتاب ہے جس میں تمام حلال و حرام کو ثبت اور محفوظ کیا گیا ہے، حتیٰ وہ خراش جو کسی کے ہاتھ میں لگ جائے اس کے کیا احکام ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی ثبت ہے۔ اور اس کتاب کی وسعت اتنی ہے کہ 70 ذراع رسول اللہ، ذراع جیسے میٹر کی طرح، رسول اللہ کے بازو کا اگر اندازہ لیا جائے تو 70 بازوان رسول اللہ کے برابر اتنا وسیع جو علم کا خزانہ ہے وہ ہے جامعہ، ہمارے پاس جامعہ ہے۔ ابو بصیر حیران ہوا، کہا واللہ ھذا هو العلم، اسے علم کہتے ہیں۔ فسکت الساعہ، کچھ لمحہ آپ خاموش ہوئے اور پھر آپ نے لب گشائی کی۔ امام صادق نے فرمایا ان عندنا الجفر، ہمارے پاس جفر بھی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ وما یدریہم الجفر، کہا وہ جفر وہ کتاب ہے جس کی وسعت کے بارے میں آپ فرما رہے مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، یہ جو قرآن ہے اس کو 3 ٹائم زیادہ کر دو، 3 برابر اور بڑھا دو تو وہ ہے کتاب جفر، علم جفر جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ تو حیران ہوا ابا بصیر کہ میں تو باب پر تعجب کر رہا تھا، باب نہیں تھا، الف باب تھے، الف سے الف نکل رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 باب کے بعد جامعہ بھی ہے، نمبر 3 جامعہ کے بعد کیا ہے؟ جفر بھی ہے۔ اب آگے سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آ رہے ہیں مولا ابا بصیر کی اس ظرفیت کو دیکھتے ہوئے، اور پھر فرماتے اِنَّا عِندَنَا لَمُصْحَفُ فاطمۃ الزہراء، ہمارے پاس مصحف فاطمۃ الزہراء ہے اور اس میں وہ باتیں موجود ہے کہ فیہ ما تحتاج الناس الیہ، جو کچھ لوگوں کو جس کی ضرورت ہے وہ سب کے سب وہاں ہے۔ وَلَا نَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ، وہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کے محتاج نہیں رہتے، سب ہمارے محتاج رہتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے غایت علم کی وہ انتہا تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل حکم الہی سے مصحف فاطمۃ الزہراء میں ہمارے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ ان احادیث کے بعد ہم خواتین میں خاص طور پر اور زیادہ وہ جذبہ طلب علم کا اور زیادہ ابھر جاتا ہے نا۔ روایات ہم سنتے رہتے ہیں، طالب العلم رکن الاسلام، طالب العلم حبیب اللہ، حدیث میں ہے طالب علم حبیب اللہ ہے، طالب علم اسلام کا رکن ہے۔ یہ آپ سنگ کرو، پڑھو، ردھم کے ساتھ پڑھو۔ حتیٰ آپ کو اگر معلوم ہو، میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں کہ احادیث کو ہم ٹیون میں پڑھتے ہیں اور سب کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ جو حدیث مشہور ہے، نَلِ فاطمۃ
تسعۃ اسماء عند اللہ، جو 9 اسماء فاطمہ الزہرا کا ہے، اس کو بھی آپ اگر گھر میں بچوں کے سامنے پڑھتے رہیں، خود آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، گھر والوں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ تو یہ طلب علم کا عشق، محبت اور جذبہ جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کے اس علم کو دیکھ کر ہمارے اندر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور علم ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو آسان بناتا ہے۔ الناس اعداء ما جہلوا، مجھے یہ حدیث اتنی پسند ہے۔ پتہ ہے ہماری زندگیوں میں جو کڑواہٹ آتی ہے نا، جو مشکلات آتی ہے، اس کی جڑ جہالت ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ اندھیرے میں آپ کہو گے مثلا سانپ 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 سانپ، اور آپ کو واقعاً لگ رہا ہے یہ سانپ، اور آپ ڈر رہے ہو، لائٹ آن کی، کیا دیکھا؟ ارے یہ تو ایک لکڑی یا کوئی چیز پڑی ہے، میں تو اس کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی۔ تعلقات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہائے ہائے فلانی نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی، اف اف، اس کو مجھ سے نفرت ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت ہو گئی۔ اچھا، وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے، نفرت کیا ہے؟ ایک تاریکی ہے نا، جہالت ہے نا، اس سے بدبو آ رہی ہے، وہ گندی سی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح متعفن ہو گئی ہے، بدبودار جگہ پر ہے، تاریک گٹھن میں، اور آپ اسی کو کرٹیسائز کریں کہ یہ کتنا بے وقوف ہے، اتنی گٹھن میں رہ رہا ہے، پھر آپ کہتی ہیں اب میں نے بھی وہیں جانا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرے، میں نے بھی اس سے نفرت کرنی ہے۔ اچھا، یہ آپ کی بہت بڑی عقل مندی ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو وہیں لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں میری جان، آپ کو ہو وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، کوئی غلط فہمی ہوگی، لیکن میں ہوں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34، لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، وہ سیئہ میں ہے، وہ جہالت میں ہے، وہ تاریکی میں ہے۔ آپ کے پاس حسنہ ہے، حسنہ کا مقابلہ سیئہ سے نہیں ہو سکتا، نور اور علم کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہو سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، وہ اگر بہت بری طریقے سے آپ کو اگنور کر رہا ہے تو آپ اس کو ادفع کرو، آپ اس کا جواب دو، نہ صرف حسن کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ احسن کے ذریعے، بہترین کے ذریعے۔ آپ اتنے آزاد ہو کہ آپ کو کوئی چیز، لوگ میٹر نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو یہ حدیث معلوم ہی ہوگی، مجھے بہت پسند ہے، اور اکثر میں بی بی کی یہ حدیث کوٹ کرتی ہوں کہ آپ فرماتی ہیں من اصعد الی اللہ خالص عملہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو اپنے خالص ترین، پاورفل ترین ایکشن اور ڈیڈز کو بارگاہ الہی تک پہنچا دے گا، وہ صعود کرے گا، تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم کی جانب سے کیا نزول ہوگا؟ افضل مصلحہ، یعنی غیبی مدد، یعنی خدا کہے گا اس نے تو خالص، یہ میرا بندہ تھا، ہر کام میرے لیے کر رہا تھا، اب اس کا پیسہ، اب اس کا ٹائم، اب اس کی اولاد، اب اس کا جو بھی کچھ ہے وہ میں بہترین انداز سے انویسٹ کروں گا، یعنی وہ صحیح خرچ کرے گا، اس کا پیسہ جہاں بہترین خرچ ہو سکتا ہے وہیں پہ خرچ ہو جائے گا۔ یہ ہے افضل المصلحہ۔ میں ایک واقعہ صرف سناتی جاؤں، مجھے بہت پسند ہے، میر داماد اور شیخ بہائی کا۔ شاہ صفوی کے زمانے میں یہ دونوں عظیم علماء رہتے تھے، اور ایک مرتبہ شہر سے باہر ساتھ جاتے ہیں، سب گھوڑوں پر سوار ہے، کیا دیکھا کہ شیخ بہائی لاغر سے تھے اور میر داماد ذرا لمبے چوڑے بھاری۔ جو شاہ تھا صفوی، اس نے تھوڑا دیکھنا چاہا، وہ پہلے گیا میر داماد کے پاس، یا چلے شیخ بہائی آگے تھے، شیخ بہائی کے پاس گیا اور کہا دیکھو میر داماد کے پاس جو پیچھے تھے، چلے ہم یوں کر لیتے ہیں، جو یوں ہی تاریخ میں آیا ہے کہ شیخ بہائی کا گھوڑا آگے ہے، میر داماد کا گھوڑا پیچھے ہے، صحیح ہے، اور کنگ جو ہے، وہ شاہ جو ہے زمانے کا، وہ دونوں کا ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، تو وہ پہلے گئے شیخ میر داماد کے پاس اور آہستہ سے اس سے کہا کہ دیکھو نا بہائی کتنا مغرور ہے، تمہارا احترام ہی نہیں کرتا، بڑے آگے آگے جا رہا ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ تو میر داماد کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں
جو شیخ بہائی کا گھوڑا ہے وہ جھوم رہا ہے، وہ خوش ہے، اتنے بڑے عالم کو اپنے اوپر اس نے بٹھایا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول تیزی سے جا رہا ہے. یہ ہے نور، یہ ہے علم. اتنا اچھا انٹرپریٹ کیا اس کو. اس نے دیکھا اچھا اس کو تو میں نہیں ورغلا سکا. تھوڑی دیر بعد شیخ بہائی کے پاس گئے اور جا کر کہا ہم سب ساتھ مل کر جانا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھو میر داماد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، آرام سے آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اس کا بدن اتنا بھاری ہے، کیا اس کا وزن زیادہ ہے. دیکھو نا گھوڑا بھی بیچارہ تنگ ہے اس سے. جتنا نیگیٹو بول سکا نیگیٹو بولتا گیا. لیکن شیخ بہائی نے کیا کہا اے شاہ تجھے نہیں معلوم میر داماد کے پاس جو علم ہے، جو وزڈم ہے، بحر ہے، اوشن ہے، اس کا اتنا وزن ہے کہ جسے وہ گھوڑا برداشت نہیں کر سک رہا. اور اس وزن علم و ایمان کو دیکھ کر وہ بڑے احترام سے آہستہ آہستہ چل رہا ہے. دونوں نے اتنی اچھی تعبیر کی. اور یہ تعبیریں اسے کہتے ہیں علماء، اسے کہتے ہیں اسکالر، اسے کہتے ہیں عرفا، جو مسئلے زندگی کے تمام مسائل کو کتنا حسین بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں جب ہم بات کرتے ہیں جناب سیدہ کے علم، ولایت، وزڈم کی طرف، تو اصل میں ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم کیسے مرر بنیں، ہم کیسے آئینہ بننے کی کوشش کریں، ہم کیسے ریفلیکٹ کریں بی بی کو. اشعار میں یہ مشہور شعر ہے جو معصومین سے منسوب ہے. آپ کہتے ہیں من ذا الذی ترضی سجایاہ کلھا کفا بالمرء نبلا ان تعد معایبہ. دیکھو زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے پاس جس کی تمام عادتوں سے آپ خوش ہوں. صحیح ہے. من ذا الذی ترضی سجایاہ کلھا، آپ کے واو کتنا اچھا ہے. اب شروع میں جب ہم کسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایز اے لائف پارٹنر تو ہمیں ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ تو آہا کتنا زبردست. 100 میں سے آپ نے اس کو 100 مارکس دے دیے. شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب پتہ چل رہا ایک برائی، دوسری برائی، تیسری، شوق پہ شوق لگ رہے. جواب یہ دیا ہے کفا بالمرء نبلا ان تعد معایبہ. اہل بیت کے در سے اگر مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے علم اور نور کے ذریعے تو کہا کبھی اتنی توقع نہ رکھو. دیکھو عاقل بہترین شخص کی بہترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس کی برائیوں کو گن سکو. گننے کے برابر اگر برائی ہے تو وہ بہترین شخص ہے. اگر آپ گن نہیں سکتے ہو، لامحدود برائی ہے، تو پھر ہاں اس کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن کفا بالمرء نبلا ان تعد معایبہ، اگر آپ کہیں جی میرے لائف پارٹنر یا میری ساس یا میری بہو، میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 گن لیا، 8 برائیاں ہیں، چلے باقی تو اچھائی ہیں آپ کے، یہ بہترین ہے. اگر 100 میں سے 30 بھی آپ نمبر دے رہے ہیں کسی کو بھی تو وہ شخص بہترین ہے، وہ شخص بہترین ہے. اس کے ساتھ خوشی خوشی کے ساتھ رہو. 100 میں سے 100 کی تلاش میں رہو گے تو نہ شوہر ملے گا، نہ بہو ملے گی، نہ اچھا سا دوست ملے گا، ایسے ہی تنہا رہ جائیں گے. توقعات اپنی کم لے کر آؤ اور اس عالم ملک میں، عالم دنیا میں اسی انداز سے جیو جس انداز سے تمام انبیاء ائمہ علیہم السلام نے انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی. ام جمیل بدترین بد اخلاق ترین خاتون، ام بطول ام فاطمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہمسایہ تھی، جن کا ذکر سورہ مسد میں آیا وامرأتہ حمالۃ الحطب. اتنی کڑوی زبان تھی ان کی، زہریلی زبان، کہ کسی نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ ہائے فلانی اتنا کڑوا بولتا ہے اور اس کی زبان اتنی تلخ ہے، لگتا ہے سانپ تل کے کھا لیا ہے نا، ایسا لگتا تھا. ام جمیل ایسی تھی کہ اس سے زیادہ کڑوی زبان نہیں ہو سکتی، اور بالکل ام البتول جناب خدیجہ کی ہمسائی ہیں، اور اتنا اذیت اتنی تنگ کری ہے. لیکن کیا کہنا سیدۃ العفائف کا، کیا کہنا اس مادر ائمہ کا، کہ آپ نے اس کرواہٹ کو اپنے اس حسین ایمان اور خلق عظیم کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے
اتنا شیرین اور حلو میں بدل دیا اور آپ اس سے بھی لذت لیتی تھی. جیسے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو, جو سب سے چھوٹا ہے وہ تھوڑا ڈیفینیٹلی نوٹی ہوتا ہے, اچھا نوٹی ہے, ایکٹیو ہے. جو اس سے بڑا ہے اس کو کافی صبر کرنا پڑتا ہے. تو میں اس سے کہتی ہوں چھوٹے کا نام رکھو ثواب, یہ تو ثواب ہے, حسین کا نام ہی ثواب. اگر یہ حسین نہ ہو, اگر یہ تنگ نہ کرے میرے بیٹے کاظم, آپ کو کچھ ملتا, بہت سی چیزوں سے آپ محروم رہ جاتے آخرت میں. یہ ہے تو آپ کے ثواب ایسے ملٹیپل ہوتے جا رہے ہیں, بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے. دس از دا بیسٹ کاز آف ارننگ ریوارڈ نیئر اللہ تبارک و تعالی. سو خاندان میں ایک ایسی آنٹی ہوتی ہیں جو تھوڑا سب کو تنگ کرتی ہے, ایک ایسا چچا انکل ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے نا جس کی زبان اتنی میٹھی نہیں ہوتی. ایک ایسی آنٹی ہوتی ہے جو ہمیشہ کہتی ہے ہائے میں مر جاؤں اور کبھی نہیں مرتی. اب ایسی آنٹیوں کو یا ایسے انکلز کو اس ٹیکنیک کے ذریعے, جو اہل بیت کی ٹیکنیک ہے, ہم آسانی سے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہے کوثری ہونا. کوثری یعنی خیر کثیر, یعنی آپ اتنے پازیٹیو ہو. حدیث میں مومن پھول کی طرح ہوتا ہے, خوشبو ہی خوشبو آتی ہے, اس سے بدبو تو آتی نہیں ہے, برے الفاظ وہ نکالتا ہی نہیں ہے. المؤمن حلو, حلو میٹھا میٹھا. گجراتی والے ادھر ہیں, میٹھو میٹھو چھے, یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں. میٹھا ہی رہتا ہے وہ, ہمیشہ خوش بھی رہتا ہے. العارف حشا و بشا و فرحان لأنه يرى الحق في كل الاشیاء. عارف مومن کو آپ ہمیشہ حشاش, بشاش, خوشحال, فرحان یا برائٹ, جوائفل, خوش دیکھو گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں انشاءاللہ وہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے خاص طور پر تعلقات میں, جو ریلیشن شپ ہم نے اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا مخلوق الہی کے ساتھ, انشاءاللہ علوم کا نور عمل میں سب احساس کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و